صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کا خلاصہ اگر ذکر کیا جائے تو وہ ایک لفظ ہے تقویٰ. اور اللہ رب العزت نے شروع ہی سے یہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. پھر آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی پرہیزگاروں کے لیے. گویا جو پرہیزگار نہیں ہے ہدایت نہیں ہے. تو اطاعت ہے تقویٰ ہے، تقویٰ ہے اطاعت ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. اور شریعت کے احکامات کا مقصد اور منشا غرض و غایت اگر دیکھی جائے، مقصد آدمی ایک کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، اس کام کی غرض و غایت ہوتی ہے کہ بھائی میں یہ کام کیوں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، قرآن دیا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ان سب کا مقصد غرض و غایت کیا چیز ہے؟ تو غرض و غایت ان سب چیزوں کا ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تقویٰ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزوں کو فرض کیا. بھائی کیوں فرض کیا؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو، تقویٰ اختیار کرو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ. اللہ تعالیٰ کو گوشت پوش وغیرہ یہ نہیں پہنچنا بلکہ تمہارا تقویٰ. قربانی کتنا عظیم عمل ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس اچھا ہے. حج کا ذکر آیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شاعر اللہ کی تعظیم دل کے تقوی کی وجہ سے. حج کرتے ہیں، بڑی عبادت ہے، مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. مسجد ہم بناتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ من اللہ، اللہ کی طرف سے تقویٰ پیدا ہو. اور جتنے بھی عبادات ہیں ان سب کا مقصد یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو عبادت کرو. کیوں بھائی؟ تاکہ تم تقویدار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. عبادت کا مقصد اللہ نے ذکر کیا، عبادت کا مقصد ہے کہ آدمی متقی بن جائے. اور متقی جیسے علامہ فیضانی رحمہ اللہ نے المتقی من یتقی نفسہ عما یضرہ فی الآخرہ، متقی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا میں ہر اس چیز سے بچائے رکھے جو آخرت میں اس کے لیے ضرر رسا ہو، نقصان دہ آخرت میں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں، متقی کہا جاتا ہے. اور میرے دوستو اور بھائیو، اب اصل تقویٰ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دیے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. ربا حلال ہے، بے جائز طریقے سے ہو تو اس کے بدلے میں مال ملے، حلال ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ان دو کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان یہاں پہ کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں. مشتبہ ہے کا معنی یہ چیز ہے پتہ نہیں بھائی یہ حلال ہے یا حرام. مشتبہ چیز ہے، پتہ نہیں آپ کو حلال ہے یا حرام. ہم تو فوراً ہڑپ کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ حلال ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتَ، جو شبہات سے بچ گیا، یہ حلال ہے یا حرام ہے، مشتبہ چیز ہے، اس مشتبہ چیز سے بچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اپنی دین کو بھی محفوظ کیا اور اپنی عزت و عبرو کو بھی محفوظ کر دیا. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو شبہات میں پڑ گیا تو وہ گویا حرام میں پڑ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوبصورت مثال دی. فرمایا کالراعی یرعی حول الحمام، ایک چرواہا ہے
وہ کسی کی کھیت کے باڑ کے قریب وہ روڑ چلا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یرتع بہ، قریب ہے کہ یہ روڑ اس کھیت میں داخل ہو جائے۔ تو دیکھو آدمی جو ہے اب مشتبہ چیز حرام ہے تو ہم بھی حرام کے قریب گئے، اب پہلے مشتبہ تھی لیکن کھا لیا، حرام ہے تو حرام میں پڑ گیا، بالکل قریب۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کے لیے حدود بندی ہے، ہر بادشاہ کا اپنا اپنا قانون ہے، ہر بادشاہ کا اپنا اپنا آئین ہے، لیکن اللہ کا آئین، اللہ کا قانون کیا ہے؟ محارم ہو، اللہ تعالیٰ کے محارم حرام کردہ اشیاء ہے کہ ان سے ہم باز رہیں، تقوی اختیار کریں، پرہیز کریں ان سے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، اس جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم درست رہتا ہے، ٹھیک، لیکن جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، اور وہ دل ہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے تو ایک کھجور پہ نظر پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، فرمایا لولا انی اخاف، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا ان تکون من الصدقہ، کہ یہ کھجور صدقے میں سے ہے، تو لاکلتھا، میں اس کو کھا لیتا، چونکہ انبیاء کرام کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں، حرام ہے، ہدیہ کا مال کھانا جائز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک کھجور پر پڑی، اٹھایا، اب جو ہے اس میں شبہ ہے کہ بھائی یہ ہدیے کی ہے، صدقے کی ہے یا غیر صدقے کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی طرف کو ترجیح دے کے اس کھجور کو کھانے سے پرہیز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، غلام خادم ایک دن کھانا لے کر آیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھا لیا، وہ خادم کہنے لگا آپ تو ہر دن مجھ سے پوچھتے تھے یہ کھانا کہاں سے آیا، آج آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حملنی علی ھذا الجوع، مجھے شدت بھوک نے اس پر مجبور کیا کہ میں نے فوراً آج کھانا کھا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے بتا دو یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو اس غلام نے کہا کہ پرانے زمانے میں میں نے کسی کو ایک عیب کی خبر کے بارے میں خبر دیتی، یعنی میں کہانت کا کام کرتا تھا، تو میں نے کسی کو خبر دے دی، اچانک وہ ٹھیک ہو گئی، آج مجھ سے ملا، یہ کھانا مجھے دیا اور میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا۔ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنے حلق میں انگلی ڈالی، کھینک کرنے لگے، طبیعت سخت قسم خراب ہو گئی۔ تو کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا رحمک اللہ ھذا من اجل اللقمہ، کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اس پر رحم کرے، یہ ایک کھجور کی وجہ سے ہے، یعنی یہ ایک لقمے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ لقمہ نکالتے نکالتے میری جان بھی چلی جاتی تو میں پرواہ نہ کرتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر وہ جسم جو حرام سے موٹا ہو، پلے بڑے حرام سے، تو جہنم کے آگ کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہے۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لقمہ نکالنے میں اتنی مشقت برداشت کی۔ اور یہ تو چھوڑو، اگر ہم تابعی کی بات کریں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کریں، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ شہر کوفہ میں ایک چوری کی بکری داخل ہوئی، حضرت چرواہے کے پاس گئے، بکری کی عمر معلوم کی اور فرمایا کہ ایک بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟
تو چرواہے نے کہا کم سے کم 7 سال. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے محض شبے کی وجہ سے، ایسا نہ ہو کہ میں اس بکرے کا گوشت کا جو چوری کی ہے، تو اس شبے کی وجہ سے 7 سال تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بکرے کے گوشت نہیں گئے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ کا بیٹا صالح اصفہان کا 1 سال تک قضا کے عہدے پر فائز رہا. تو کہتے ہیں کہ ان کے خادم نے، آپ رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سرکار کی ڈیوٹی پر سرکار سے کچھ لے کے ہر چیز استعمال نہ کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ان کے خادم نے کھانا بنایا، تو کہتے ہیں جب پیش کیا، آپ رحمہ اللہ نے فوراً سوال کیا یہ کھانا کہاں سے ہے؟ تو اس خادم نے کہا خمیر صالح کا ہے، امیر صالح کا ہے، آٹا آپ کا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے صالح نے 1 سال تک اصفہان کی قضا کے عہدے پر فائز رہے، وہاں سے ایسا نہ ہو کچھ اٹھایا ہو اور اس میں ملایا ہو، لہٰذا یہ کھانا میرے حق کے قابل نہیں، اس کو رکھ دو، کوئی سائل آئے تو ان کو دے دینا. کہتے ہیں کہ 40 سال تک وہ روٹی آپ کے گھر پر پڑی رہی، کوئی سائل نہ آیا. آخر میں آپ کے خادم نے وہ کھانا اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا. آپ رحمہ اللہ کو جب یہ علم ہوا کہ وہ کھانا سمندر میں چلا گیا، تو آپ نے مچھلی کا گوشت کھانا بھی چھوڑ دیا. یہ جو ہے تابعین اور ان کے تقوی کا یہ حال ہے. لیکن آج اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہم حرام سے بھی باز نہیں آتے، قطعی طور پر حرام. آج کسی کو مسئلہ بتا دو بھائی یہ حرام ہے، کہتے ہیں بھائی چھوڑو، حرام کا زمانہ گیا. دکاندار سے کہو یہ چیز اس طرح کہتے ہیں اس میں کوئی نفع نہیں ہے، شریعت کے اصول پر میں بھیجو تو اس میں نفع نہیں. گویا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے جو دین دیا ہے تو ہمارے طاقت کے مطابق ہے، لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں. حالانکہ کتنا بڑا گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آپس میں فسادات ڈالنا، آپس میں فساد ڈالنا حرام کھانے کی وجہ سے ہو، سود کی وجہ سے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین کو جڑ سے صاف کرتا ہے، آدمی کی دین کو جڑ سے صاف کرتا ہے. اور حقوق اللہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ ایک صحابی اٹھا حضور کی مجلس میں، فرمایا ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، کیا اگر اللہ کے راستے میں میں شہید ہو جاؤں تو کفر عنی الخطایا، تو اللہ میرے سارے گناہ معاف کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی نکل پڑا، وہاں سے جبرائیل امین تیزی سے اٹھا، فرمایا الا الدین، اگر شہید کے اوپر قرض ہے، قرض کسی کا حق ہے، بندے کا حق ہے تو وہ معاف نہیں. فوراً صحابی کو واپس بلایا اور ان کو خبر دی کہ اگر آپ کے اوپر حقوق اللہ ہے اور آپ شہید ہو گئے تو حقوق اللہ معاف نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی مسلمان کے جنازے کے لیے آگے ہوتے تھے، پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ اس پر کسی کا تو کوئی قرض نہیں، کسی مسلمان کا اس کے اوپر کوئی حق تو نہیں. اگر ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جنازے سے انکار فرماتے. لیکن صحابہ چونکہ آپس میں مہربان تھے، وہاں سے ایک صحابی اٹھتے، یا رسول اللہ قرض میرے اوپر، اس کے اوپر جو حق ہے میرے اوپر، آپ اس کا جنازہ پڑھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال فرمایا اتدرون من المفلس، آپ کو معلوم ہے مفلس کون ہے؟ سب سے غریب ترین آدمی کون ہے میری امت کا؟ تو صحابہ نے فرمایا المفلس فینا، المفلس بینا فینا، مفلس تو ہم میں سے وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ کوئی دینار ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ میں آخرت میں میرا جو امتی ہے سب سے مفلس ترین میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو
साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत का सबसे मुखलिस तरीन आदमी वो है मय्यती यौमल क़ियामति बिसलातिन व ज़कातिन व सियामिन, क़यामत के दिन आएगा तो वो नेकियों के ढेर अपने साथ लाएगा और वो ये यकीन करेगा कि मैं पक्का पक्का कामयाब हो गया, मैं जन्नत में ही दाखिल होगा। कहते हैं यहाँ से कुछ लोग निकलेंगे, किसी का हक आया होगा, वसफ़ा का दम हाजा, किसी का खून बहाया होगा, वज़रब हाजा, किसी को मारा होगा। कहते हैं कि वो तलबगार होंगे बदले के, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना हक मांगेंगे, इंसाफ कायम करे। तो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ का ये आलम होगा वहां कि इस बंदे के खताओं को उठाएगा और इस बंदे के ऊपर डाला जाएगा। पहले तो जो उनकी नेकियां हैं जो दफ्तर अपने साथ लेकर आया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक नेकी उठा के इन लोगों को दिया जाएगा जिन लोगों को इन्होंने दुनिया में मारा था, पीटा था, गाली दी थी या जो इनका हक आया था, एक एक नेकी उनको दिया जाएगा, हत्ता कि इसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। फिर भी अभी भी तलबगार खड़े होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बदले की क्या सूरत बनाएंगे। कहते हैं कि इन बंदों की बुराइयां उठाएंगे और इस आदमी के सर पर डालेंगे। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नतीजा जिक्र किया, सुम्मा तुरहा फिन्नार, वो आदमी जो पहले आया था और इनको यकीन था कि मैं जन्नत में जाऊंगा, वो सुम्मा तुरहा फिन्नार, जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, दुनिया में अगर फजीलत है, इज्जत है, अजमत है तो वो तकवी की वजह से। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ भी सबसे इज्जत वाला वो आदमी है जिनके पास तकवा हो। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।